السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے کالم کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کے اخبارات میں جو کالم چھپا تھا اس کا نام تھا 21ویں صدی کے دقیانوس۔ امید ہے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا دقیانوس جو تھا وہ اصحاب کہف کے زمانے میں ایک بادشاہ گزرا تھا، اور جب اصحاب کہف کو دوبارہ حیات دی گئی تو جو وہ کھانا خریدنے کے لیے ایک شخص آیا تو اس کے پاس دقیانوس کے دور کے سکے تھے۔ تو جب اس نے سکے چلانے کی کوشش کی تو لوگوں نے بولا یہ کیا دقیانوسی ہیں، یعنی کہ آپ پرانے سکے ہیں۔ اسی لیے بعد میں بھی جب بھی کسی کو جو ہے وہ پرانا کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیا دقیانوسی شخص ہے۔ تو اسی لیے عنوان میں رکھا گیا 21ویں صدی کے دقیانوس، یعنی وہ لوگ جو ہیں تو 21ویں صدی میں لیکن ہیں پرانے زمانے کے۔ تو آخر کالم کا نام یہ کیوں رکھا گیا یہ تو آپ کو کالم سننے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ تو آئیے کالم کی طرف چلتے ہیں۔ ہم 21ویں صدی میں کب داخل ہوں گے؟ بدھو میاں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عادتاً ایک نیا سوال اٹھا کر جواب طلب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ بدھو میاں سوال کر کے چپ ہو گئے، مگر بدھو میاں کا یہ سوال ہم پر ایک بم کی طرح گرا۔ یعنی بقول بدھو میاں ہم 26واں سال 21ویں صدی میں گزارنے کے بعد بھی ابھی 21ویں صدی میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ ہم نے غور سے بدھو میاں کی طرف دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے الٹا انہی سے سوال پوچھ لیا، بدھو میاں رات نیند پوری نہیں ہوئی کیا جو یہ اوٹ پٹانگ سوال پوچھ رہے ہو؟ ہم سب یعنی پوری دنیا 26 سال سے 21ویں صدی میں نہ صرف داخل ہو چکی ہے بلکہ پاکستانی تو اپنی عادت کے مطابق پہلی صف پر قبضہ بھی جما چکے ہیں۔ بدھو میاں نے ہنستے ہوئے کہا، باقیوں کے بارے میں تو یہ سوال تھا ہی نہیں، مگر آپ نے یہ اچھا انکشاف کیا ہے کہ ہم پاکستانی بھی 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ 21ویں صدی میں داخلے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا سیدھا سا مطلب ہے کہ سال 2000 کے بعد آنے والے سارے ایام 21ویں صدی کہلائے جاتے ہیں، اور ہم تمام پاکستانی الحمدللہ اسی صدی میں ہیں۔ بدھو میاں نے کہا، آپ ہمارا سوال ہی نہیں سمجھے تو آپ سے اب کیا گلہ کریں؟ ہمارے سوال کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں 21ویں صدی اور 20ویں صدی میں کیا فرق ہے، اور کیا اس فرق کو سمجھنے والا کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم نے کہا پہلیاں نہ بجھوائیں، چلیں آپ ہی سمجھا دیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بدھو میاں نے کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے کمال بے اتنائی سے کہا، چلے ہم ہی سمجھا دیتے ہیں۔ پہلا فرق ہے ٹیکنالوجی کی رفتار کا فرق۔ ہم نے پوچھا اب یہ کیا فرق ہوا؟ بدھو میاں نے کہا، دیکھیں 20ویں صدی کے اختتام تک ٹیکنالوجی کی رفتار بہت سست تھی۔ کمپیوٹر تھے ضرور، مگر ان کی رفتار موجودہ دور کی اسپیڈ کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ موبائل تھے مگر ان کا کام صرف فون سننا تھا۔ وہ موبائل اسمارٹ فون کہلائے جانے کے نام سے بھی ناواقف تھے۔ مصنوعی ذہانت کے نام سے بھی 20ویں صدی کی دنیا ناواقف تھی۔ روبوٹکس کا تصور تو سمجھیں خام و خیال ہی تھا۔ ہم نے کہا یہ سب تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بدھو میاں نے کہا اچھا تو ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر بتائیے باقی 21ویں صدی کے ممالک کے برعکس آپ کتنے تیز کمپیوٹر دوڑا رہے ہیں؟ اسمارٹ فون تو سب کے پاس ہیں، لیکن کیا انٹرنیٹ کے بار بار کی بندش اور اسپیڈ نہ ہونے نے ان کی اسمارٹنس چھین نہیں لی ہے؟ کیا باقی دنیا کا 21ویں صدی میں مقابلہ ہو پا رہا ہے؟ دوسرا بڑا اور نمایاں فرق ہے انسانوں کی صحت کا خیال، جو اب زیادہ بہتر رکھا جا رہا ہے۔ صحت کے میدان میں آئے دن نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں جس سے اس شعبہ میں انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ دنیا جدید سرجری، جینیاتی تحقیق، ٹیلی میڈیسن اور جدید سے جدید ادویات سے استفادہ کرتی جا رہی ہے، مگر اپنے ارد گرد کے اسپتال آج بھی جا کر دیکھتے ہیں تو کیا ان تمام سہولیات کے مطابق جدت لیے نظر آ رہے ہیں؟
آج بھی جیسے ہی کسی اسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو ان اسپتالوں کے اندر وہی 20ویں صدی کا ماحول آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، بلکہ 20ویں صدی کا بھی نہیں، 18ویں صدی کا۔ ہم نے کوئی جواب نہ دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ بدھو میاں اب روانی میں بولتے جا رہے ہیں۔ ایک اور فرق اس صدی میں تعلیم کے روایتی طریقے ترک کر کے جدید طریقہ تعلیم کی طرف قدم بڑھانا بھی ہے، جس میں آن لائن تعلیم، ڈیجیٹل لائبریریاں اور ورچوئل کلاسز شامل ہیں۔ بدھو میاں نے مسکراتے ہوئے ہماری طرف دیکھ کر کہا، زیادہ شرمندگی محسوس نہ کریں، ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک کے طول و عرض میں موجود اکثر اسکولوں میں شاگرد تو درکنار، اساتذہ تک کو بھی ابھی ان کے نام نہیں معلوم۔ اس سے استفادہ تو دور کی بات ہے۔ اس کے علاوہ مواصلات کا جدید نظام ہے۔ دنیا میں انٹرنیٹ اپنی سپیڈ بڑھاتے ہوئے 7G سے بھی آگے کی طرف اپنا سفر بڑھا رہا ہے، اور ہمارے نیٹ کی سپیڈ؟ بدھو میاں یہ سوال پوچھتے ہی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے، پھر فرمانے لگے، ہمارا انٹرنیٹ تو روز ہی دھوکہ دے جاتا ہے۔ اب لگتا ہے یہ انٹرنیٹ بند ہو کر آگے کے بجائے واپس پیچھے کی طرف جانے لگا ہے۔ معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں کاروبار کے لیے جدید انداز اپنائے جا رہے ہیں، جس میں ڈیجیٹل کاروبار، ای کامرس، فری لانسنگ شامل ہیں۔ اب ہماری حکومت کی پالیسیاں کتنی اس کے میدان کی طرف تاجروں کو راغب کرنے کے مطابق ہیں، وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اس لیے ہمارے ارد گرد کتنا اس طریقے کو اپنایا جا رہا ہے، وہ اندازہ آپ خوب ہی لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں مساوات، برداشت اور معلومات تک رسائی 21ویں صدی کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ کیا ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر رہے ہیں؟ بجا طور پر کہا جائے تو ہم ابھی تک 21ویں صدی کے دقیانوس ہی ہیں۔ بدھو میاں نے ہنستے ہوئے کہا، مزید 21ویں صدی کے فوائد گنوائیں، بنیادی سہولیات کے فقدان میں دونوں صدیوں کا فرق بتائیں۔ ہم نے کہا، بس آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہم خواہ مخواہ خود کو 21ویں صدی کا باسی سمجھ رہے تھے۔ فرق دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم بحیثیت قوم 26 سال مزید 20ویں صدی میں گزارنا چاہتے ہیں۔ وقت چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، رفتار تیز کیجیے، 21ویں صدی میں تاخیر سے صحیح مگر اب داخل ہو ہی جائیے، تاکہ بدھو میاں کے سوال پر یہ نہ کہنا پڑے کہ ہم کیلنڈر دیکھ کر خود کو 21ویں صدی میں ہی سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کو 21ویں صدی کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتا دیکھ کر کسی ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کالم۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ غور کیجئے، فکر کیجئے اور اس ترقی کی سہولیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے سفر شروع کیجئے۔ بہت شکریہ۔